عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غالباً یہ آج ہمارا چوتھا سوال و جواب کا سیشن ہے. دو جو ہے وہ درخواستیں، دو بنیادی باتیں وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی تھی، پھر سوالات کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. ایک تو یہ ہے کہ بعض بھائی یعنی کہ پہلے جو سیشن ہوتے ہیں ان میں انہوں نے شرکت نہیں کی ہوتی ہے یا انہیں دیکھا نہیں ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نا پہلے ہی جو سوالات کے جوابات دیے گئے ہوتے ہیں ان سوالات کو دہرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ آپ وہ سیشن دیکھ لیں، اور اگر آپ کو سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں تو ان سوالات کو نہیں دہرائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سوال یعنی کہ وہ جو پہلے سوال کا جواب دیا گیا اس میں جو کمی بیشی آپ کو نظر آتی ہے وہ آپ سوال کی صورت میں دوبارہ کر لیں تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا، یا اگلے سیشن میں آپ لائیو سوال کر کے اس کا جواب لے لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض جو یعنی کہ سوالات ہوتے ہیں وہ تشریح طلب ہوتے ہیں اور ان میں دلائل کی بحث بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، تو ان کے جوابات جو نا وہ انشاءاللہ ہم ایک علیحدہ سے ریکارڈنگز میں جو نا وہ دیں گے. تو یہ اس چیز کا بھی دھیان رہے. آپ کے وقت مکمل ہونے کے نتیجے میں آپ کے جو سوالات رہ جاتے ہیں تو ان کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلے سیشن میں یعنی ہم اس کے جوابات سے ہی اپنے سیشن کی ابتدا کریں گے، تو اس کے لیے بھی فکر مند نہ ہوا کریں. اچھا، یہ ظفر امین صاحب نے سوال کیا تھا پچھلی دفعہ کہ سر کیا شیعہ رشتہ دار سے صلہ رحمی کر سکتے ہیں جبکہ وہ حق بات کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، چاہے وہ کافر مشرک ہی کیوں نہ ہو. تو جو ہمارے اپنے یعنی کہ مسلمانوں میں یعنی کہ جو فرقے ہیں ان کی تو بحث ہی پھر ایک علیحدہ ہے. یہ جو صلہ رحمی کا معاملہ ہے اس کا تعلق اصلاً ہمارے یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اپنے ذاتی اخلاقیات سے. اسلام نے جن اخلاقیات کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے اس کا تعلق اس سے ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ کسی کے یعنی کسی فرقے میں ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ہم ایک مجمع کے اندر جاتے ہیں، اس مجمع کے اندر کافر مشرک قسم کے لوگ بھی بیٹھے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے اس میں ہمارے مسلمان بھی بیٹھے ہیں، تو ہم اس کے اندر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ہم ایک مجمع کے اندر جاتے ہیں اور اس مجمع کے اندر ہمیں نہیں پتہ کون کون بیٹھے ہیں لیکن ہم اپنے شعار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حالانکہ وہاں کوئی اہل کتاب میں سے بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ جو یعنی کہ صلہ رحمی کا تعلق ہے یہ تو ہمارے اخلاقیات میں سے ہے. یہ تو کوئی آدمی چاہے کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک یا مذہب یا کسی بھی دین کا ماننے والا ہوگا، ہم اپنے صلہ رحمی کا معاملہ تو اس کے ساتھ لازمی رکھیں گے. اس طرح بھائی، اور جو نا یہ اپنی جگہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس کی ایک حکمت بھی ہے، اور حکمت یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ یعنی کہ حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں ابو طالب کا معاملہ رکھا کریں کہ جس طرح حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک ان سے کہا کہ چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیں، کل قیامت کے دن جو ہے
میں اس کلمے کو اللہ کی بارگاہ کے اندر بطور حجت پیش کروں گا۔ تو اس ایک واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ آخری وقت تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہوتے ہیں، وہ جس طرف چاہتا ہے اپنے بندے کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ ہمیں تو اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلغ عنی ولو آیۃ، مجھ سے تم تک ایک آیت بھی پہنچی ہو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اس کو اخلاق سے، تمیز سے، تہذیب سے ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ قطع نظر وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اللہ رب العزت اس کے دل کو پھیرے گا۔ پھر شہباز چودھری بھائی نے سوال کیا تھا کہ انجینئر سند سے کیوں بھاگتا ہے، تسلی بخش جواب دیجیے گا۔ اصل میں دیکھیں، میں یہاں آپ کو جواب دینے سے پہلے ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں۔ مسئلہ نمبر 157 کے جواب کے دوران میں ہم نے مرزا صاحب کی زبانی یہ بات سنی کہ مرزا صاحب نے یہ بتایا کہ میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہے۔ صحیح مسلم کا مقدمہ جو کہ اصول حدیث کے ابحاث پر مبنی ہے، مرزا جی کا بقول مرزا جی نے وہ پڑھایا، جبکہ صحیح مسلم کے مقدمے کے باب نمبر 4 کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب بیان ان الاسناد من الدین وان الروایت لا تکون الا عن الثقات کے تحت وہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول لے کر آئے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ سند کا علم تمہارا دین ہے، اس لیے تم یہ دیکھا کرو کہ تم اپنا دین جو ہے وہ کس سے لے رہے ہو۔ اور اسی طرح یعنی کہ آگے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کر آئے ہیں کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء، کہ یہ سند تمہارا دین ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو تمہارے دین میں جس کا جو دل کرتا وہ کہہ دیتا۔ تو ہمیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مرزا جی نے اگر صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا اور یہ جگہوں پر، یہ دونوں روایات کے اوپر، یہ دونوں حکایات کے اوپر، ان دونوں آثار کے اوپر، ان دونوں اقوال کے اوپر مرزا جی نے کیا تشریح کی ہوگی؟ ایک بات ہے، مثال کے طور پہ مرزا جی نے یہی بتایا ہوگا نا کہ سند کی دین میں اہمیت کیا ہے۔ اب جہاں تک رہی یہ بات کہ مرزا جی جو خود بیان کرتے ہیں اس کی سند سے کیوں بھاگتے ہیں، تو یہ بات سمجھیں، مرزا جی چونکہ حق اور سچ بیان نہیں کرتے، مرزا جی زیادہ تر کذب و دجل سے کام لیتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ مرزا جی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے جہاں سے بھی دل کرے ہر قسم کا رد و یابس وہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اگر جہاں وہ صحیح روایات جمع کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں وہ تراجم میں مانوی تحریفات کرتے ہیں اور اس سے وہ اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ مرزا جی کا معاملہ نہیں ہے، ہر بدعتی کا مسئلہ یہ ہے، وہ سند سے بھاگے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اختصار علوم الحدیث کے اندر لکھتے ہیں کہ مناظرے میں اتنا کافی ہے کہ اگر سامنے والے نے ضعیف سند سے دلیل پڑھی ہے تو سند کا ضعف واضح کر دو، واجد آ جائے گا اس وقت تک کے لیے جب تک صحیح سند نہ لے کر آئے۔ تو یہ اپنی جگہ ایک بات ہے، مرزا جی کی بیچارے کی مجبوری ہے کہ وہ بے سند یا ضعیف سندوں سے وہ روایات پڑھتے ہیں۔ اجے نوفل بھائی نے سوال کیا کہ جب ہم نئے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں تو وہ مانتے ہیں، قریب آتے ہیں، لیکن یزید کے مسئلے پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ آپ لوگ یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہو، اس کا دفاع کرتے ہو، ایسے بھائیوں کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھیں ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اس کے پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ لگی کہ ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی یا بزرگ کے اوپر کوئی الزام لگے، اس کا دفاع سب سے پہلے اس نیت پہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کے، ہمارے خطاؤں کی جو نا پردہ پوشی کرے گا۔ جہاں تک ہے یزید کا معاملہ، تو ہم یزید کا دفاع اس لیے نہیں کرتے کہ جی یزید کو کوئی ہمیں رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے، یہ یزید کو ہمیں کوئی جنت میں بھیجنا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ۔ یزید کے دفاع کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اولاً تو
یزید دروازہ ہے کہ جس کو کھول کر لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت و حرمت پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال ہے کہ جی اگر یزید غلط ٹھہرتا ہے، سامنے والا آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ کی سمجھ میں یزید کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے، ایک بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کریں۔ اب سامنے والا اس سے خود بخود یہ نظریہ نکال کے دے گا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ یزید اگر غلط ہے تو اس غلط آدمی کی بیعت کرنے والے کون لوگ تھے؟ اب آپ یا تو جانتے ہوں گے تو جواب دیں گے، نہیں جانتے ہوں گے تو جواب کو اس کے اوپر چھوڑیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتہ، آپ بتائیں۔ اب سامنے سے وہ پلٹ کے کہے گا وہ تو صحابہ تھے۔ تو اس غلط اور بددیانت آدمی کو مسند خلافت پر لانے والے وہ تو صحابہ ہیں، تو اصل غلط تو صحابہ ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یزید جو ہے وہ تو دروازہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ حملے کا، اس کو کھولنے کا ہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا آدمی جو آج یزید پہ بات کر رہا ہے کل وہ اصحاب رسول پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ چلیں یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب آ جائیں دوسری بات پہ۔ ہم یہ کہتے ہیں آج سے نہیں ہمیشہ سے کہ یزید ہو یا اور کوئی بھی اس طرح کا مشکوک کردار ہے، ہم یہ کہتے ہیں کسی کے اوپر بھی جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی قوم کا تعصب و دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کیا کرو، اللہ کے نزدیک یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ اب اگر جو الزام یزید یا یزید جیسے کرداروں کے اوپر لگایا جائے اور وہ اس میں ثابت نہ ہو، تو اس کا جو نتیجہ الزام لگانے والے نکالتے ہیں وہ تو نکالتے ہیں کہ وہ صحابہ و اسلاف امت پہ حملے کرتے ہیں، اور ہم جب وہ الزام ثابت نہ ہو تو ہم سامنے والے کا جھوٹا ہونا، دروغ کو ہونا، فریب دہ ہونا یہ ثابت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بھائیوں کو اس کے جال سے بچا سکیں، صحابہ پہ یعنی تنقیص کرنے سے بچا سکیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جی جب ہم کسی بھائی کو دعوت دیں تو کہتا ہے یزید رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک بات سمجھنی چاہیے تیسرے طریقے سے بھی کہ بھائی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب نے سوال کیا کہ ابو طالب کا کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب نہیں دے رہے، البدایہ والنہایہ میں روایت موجود ہے۔ اس نے پھر جو ہے اس بات کے اوپر سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب نہیں دے رہے، اس نے پھر اس بات کے اوپر سوال کیا، آپ پھر جواب نہیں دے رہے، یہاں تک کہ اس کا اصرار بڑھتا چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جواب دیا جہاں اسے ہونا چاہیے، پھر وہی جو ہے وہ دوبارہ اعتراض کرنے لگا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم، اور بس یہ کہنے کی دیر تھی اور اس دن کے بعد سے ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوا۔ اس بات سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیں توحید و اتباع سنت کی دعوت کے آگے ان باتوں اور اعتراضات کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اصلاً جو ہے نا لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی چاہیے، توحید اور اتباع سنت کی دعوت دینی چاہیے، ان مسائل کی طرف آنے نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہی جیسے میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر سامنے والا توحید اور اتباع سنت کو بھی انہی رستوں سے سمجھے گا تو پھر اس کے لیے پہلے چند مراحل ابتدا کے اندر طے کریں کہ اس سے پوچھیں کہ آیا بات سچائی کے اوپر کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دہی کرنی ہے، ایمانداری کا معاملہ کرنا ہے، جو جس طریقے سے بات ہے اس طریقے سے کرنی ہے، یا کسی کی بھی عقیدت یا بغض کے نظر اسے کر دینا ہے۔ اگر جب وہ یہ سمجھ جائے تب اس موضوعات پہ بات کرنی چاہیے، وہ بھی اس آدمی کو جو جانتا، جو نہیں جانتا وہ ان موضوعات پہ خاموش رہے۔ اسلاف امت مشاجرات صحابہ پہ خاموش ہونے کے لیے کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ہر آدمی تو ان چیزوں کو نہیں جانتا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح بھائی نوفل بھائی کا ایک اور سوال ہے، ایک بچہ جمعے کو 5000 کے کھلے بروز اتوار، ایک بچہ جمعے کو گیا 5000 کے کھلے بروز اتوار، اس کے والد آ کر کہتے ہیں کہ کھلے میں ایک نوٹ نکلی ہے، دونوں فریقین نے کلمہ پڑھ لیا نوٹ کے لیے، اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پر ایک مسلمان جو ہے اللہ کی قسم کھا کر کسی چیز پر گواہی دے دے نا، حلف اٹھا لے، تو پھر اس کے حلف کا اعتبار کرنا چاہیے اور اس کا معاملہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کو گواہ بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں تو باقاعدہ روایات کے اندر یہ تک الفاظ ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے باپ کے قاتل کو جو ہے وہ قسم کے اوپر حلف کے اوپر چھوڑ دیا اور معاملہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیا۔
زہیب خانزادہ بھائی کا سوال ہے کہ اسلامی تاریخ کا مفصل مطالعہ کس کتاب سے کریں، تاریخی روایات کا اسنادی جانچ پڑتال کس کتاب سے کریں؟ دیکھیں زہیب بھائی، تاریخ کی جو بنیادی کتب ہیں وہ تو تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن خلدون وغیرہ، یہ کتابیں جو ہیں تاریخی بنیادی کتب ہیں، تو تاریخ کا مطالعہ وہاں سے کیا جا سکتا ہے۔ اسانید آپ کو ملتی ہیں تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ وغیرہ کتب سے، اور جہاں تک رہا اس کی اسنادی جانچ پڑتال کن کتب سے ہوگی، وہ رجال کی کتابوں سے، وہ رجال کی کتابیں جو ہے ان سے کی جائے گی، مثلا تہذیب الکمال جیسی کتابیں، میزان الاعتدال جیسی کتابیں، سیر و اعلام النبلاء جیسی کتابیں ہیں، یا اس ٹائپ کی جو دیگر جو تاریخی کتابیں ان سے جو ہے اس کے اسانید کا مطالعہ کیا جائے گا، کیونکہ جو حضرات مفسرین نے اپنی کتب میں اسانید بیان کر دی نا، وہ عہدہ برا ہو گئے، وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے، انہوں نے سندیں آپ تک پیش کر دی ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کے اسانید کی تحقیق کریں، اور ظاہر ہے وہ تاریخ متون و اسانید کی کتابیں ہیں، اور جو رجال کی کتابیں وہ علیحدہ ہیں، تو اس لیے جو رجال کی کتابیں ان سے الگ آپ استفادہ کریں۔ فضل خان بھائی نے سوال کیا کہ عورت کا چہرے کا پردہ کرنا فرض ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی فرض و واجب کے قائل نہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میری رائے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں جب کبھی رائے کسی مسئلے میں دے بھی دوں تو بس کوشش یہی کیجیے گا کہ اس کے لیے علماء سے رجوع کر لیجیے گا، وہ سمجھ لیجیے کہ وہ رائے میں غلطی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہرحال جہاں تک یہ ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ فرض ہے، تو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ولنساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو اور مسلمانوں کی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیں جب وہ گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر کپڑے ڈال لیا کریں۔ یہ بہت معمولی سی بات ہے کہ وہ ان کی شناخت، ان کی پہچان اسلامی ہو، اور وہ ہر قسم کی اذیت اور تکلیف سے محفوظ رہیں۔ پیچھے ہو کے بیٹھے، تو پیچھے ہو کے بیٹھے، تو اب پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا۔ اب یہ ایک بات سمجھے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کا چہرہ ہم جانتے ہیں؟ بھائی توجہ کیجیے گا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی کا حلیہ مبارک آج تک پڑھا ہے، کسی کتاب میں دیکھا ہے؟ دیکھو آیت کی ابتدا کس طرح ہو رہی ہے، کل ازواجک و بناتک، آپ اپنی بیویوں سے کہیں، آپ اپنی بیٹیوں سے کہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں، کیا ہم ان کے چہرے کے ناک و نقش نعوذ باللہ جانتے ہیں؟ سیرت میں کہیں لکھا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، رقیہ کا یہ تھا، زینب کا تھا، ام کلثوم کا تھا، رضوان اللہ علیہم عنہن، کسی کے بارے میں بھی نہیں جانتے نا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر چہرے کا پردہ فرض نہیں ہوتا اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو کہیں، تو انہوں نے پردہ کیا، اور ایسا کیا کہ آج ہم ان کے چہرے کے خد و خال نہیں جانتے۔ کسی نے مطلب صحابیات، اس زمانے کے خواتین، ان تک سے بھی ایسی کوئی مرویات نہیں آتی جن میں ان کے چہرے کا ہمیں پتہ لگتا۔ اچھا چلیں اسے پھر آیت کا اگلا حصہ، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں ایسا پردہ کر رہی ہیں کہ آج تک ہمیں ان کا حلیہ نہیں پتہ، تو عام مسلمان عورتوں کو بھی تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے وہ حکم دیا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ولنساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیب، یعنی جب وہ نکلیں ان کے چہروں پہ جلابیب، ان کے جلبیب ہونے چاہیے، پردے، چہروں کے پردے، چہروں کے کپڑے ہونے چاہیے۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ اچھا پھر اس بات کو سمجھیں، صحیح بخاری کتاب المناسک کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت بھی دوران حج چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کے دستانے نہ پہنے۔ کوئی عورت بھی، اب کوئی عورت میں آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو تو نہیں کہہ رہے نا بھائی، ساری عورتوں کو کہہ رہے ہیں نا، کوئی عورت بھی حج کے وقت میں اپنے چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کے دستانے نہ پہنے۔ اس کی حکمت سے بھی بحث نہیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اس سے بھی بحث نہیں۔
صرف اس میں ایک نقطہ بتا دیتا ہوں کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہاں بھی فتنے کا ڈر ہو نا تو وہاں بھی عورت چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کے دستانے دونوں پہنے گی، لیکن عمومی حکم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کے دستانے پہنے۔ اچھا، یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہو گئی۔ اب سن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت پوری کی پوری پردہ ہے۔ یہ سمجھیں ذرا، المرأۃ عورۃ، مطلب اس میں چہرہ کہاں الگ کیا گیا؟ یہ چہرے کو استثناء حاصل تھوڑی ہے۔ المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت پوری کی پوری پردہ ہے، جب یہ کھلتی ہے جب یہ نکلتی ہے تو شیطان تاک لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو عورت کو تو مکمل پردہ کرنا ہے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک۔ ہاں، اگر مثال کے طور پر وہ یعنی کہ کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں یعنی کہ اس کے اپنے محرم ہیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس کے پردے کی بھی بحث نہیں ہے۔ لیکن غیر محرموں کے آگے اس کا پردہ وہ لازمی ہے، یعنی لازمی سے مراد ہم اس کو فرض ہی کہتے ہیں۔ اب جناب علی شیخ البانی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس کے فرض و واجب ہونے کا قائل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ اور بھی علماء کرام کے میں بھی آپ کو نام بتا سکتا ہوں کہ وہ بھی قائل نہیں ہے، لیکن میں آپ سے وہی عرض کروں گا انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اگر یہ حضرات اس کے دلائل رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور یہ جو دلائل میں نے بیان کیے ہیں بطور طالب علم ان کے وہ جواب دیتے ہیں اور وہ جواب معقول ہیں، معقول و منقول ہیں، یعنی کہ وہ جواب بنتے ہیں اس کے، تو ہمارے سر آنکھوں پہ۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ علماء کے تو اور بھی بہت سارے موقف ہیں، خود شیخ البانی اور ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہم اللہ، یعنی کہ حفظہ اللہ کے اور بھی کچھ موقف ہیں، وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن آپ انہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں اس بات کو، علماء کے موقف کی بھی دلائل کی بنیاد پر پیروی ہوتی ہے، بے دلیل پیروی نہیں ہوتی۔ عبداللہ طارق بھائی کہتے ہیں پرائز بانڈ جائز ہیں کیا؟ لگنے والی رقم غریب کو دی جا سکتی ہے؟ کچھ علماء اس کو جائز کہتے ہیں، پرائز بانڈ کو، اس بارے میں کیا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں عبداللہ بھائی کی جناب میں عرض ہے، دیکھیں پرائز بانڈ کی رقم، پرائز بانڈ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ سے آپ کی رقوم کو، آپ کے پیسوں کو جو کہ بانڈز کے نام پہ یا دیگر چیزوں کے نام پہ لے کے اور انہیں دیگر بینکس کو یا اس طرح کی تنظیموں کو کہ جو انشورنس کے حوالے سے یا ویسے وہ چل رہی ہیں، انہیں جو نا اسٹیٹ لائف سود کے طور پر، مارک اپ کے طور پر وہ پیسے دیتا ہے، یعنی وہ قرض دیتا ہے اور اس کا مارک اپ، اس کا انٹرسٹ ان کمپنیوں سے لیتا ہے۔ پھر 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، 9 مہینے میں، سال میں اسٹیٹ بینک اس کی قرآن اندازی کرتا ہے اور یعنی اس مارک اپ کی، اس سودی رقم کی قرآن اندازی کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ بطور انعام کہ اتنے والے پرائز بانڈ کا اتنا انعام، اتنے والے پرائز بانڈ کا اتنا انعام، وہ آپ میں کمپیوٹرائز قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم کر دیتا ہے۔ تو گویا وہ سودی رقم آپ کے درمیان میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ بھائی نے بھی سوال میں ایک اچھا لفظ استعمال کیا ہے، بھائی نے سوال کے اندر کہیں بھی لفظ انعام استعمال نہیں کیا، رقم لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ یہی ایک نقطہ انتہائی غور طلب ہے کہ لوگ اس کے لیے لفظ کہتے ہیں پرائز، انعام۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعام ملتا ہے کسی نہ کسی کارنامے پر، مطلب آپ نے بینک آف اسٹیٹ سے، آپ نے جو یہ بانڈ سے لے لیے، جو یہ سرٹیفکیٹ سے لے لیے، آپ نے کون سا کارنامہ کیا جس پر ہم آپ کو یہ انعام دیں یا وہ آپ کو یہ انعام دیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ وہ آپ کے پیسوں کو سودی جگہوں کے اوپر لگا کے اس کا سود لیتے ہیں، اس سود کو آپ کے درمیان وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر رہ گئی یہ بات کہ اس رقم کو غریب کو دے سکتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ رابن ہوڈ والا جو سلسلہ ہے نا، یہ کہانیوں کے حد تک بہت اچھا لگتا ہے، یہ ویسے مناسب نہیں ہے۔ یعنی کہ یاد رکھیں کہ کسی بھی فسق و فجور کے کام سے کسی بھی طرح کی انسانی خدمت نہیں ہو سکتی، آپ سمجھیں، کیونکہ اس سے فسق و فجور ترقی پاتا ہے، چاہے انسانی خدمت ترقی پائے نہ پائے، انسانیت کی فلاح و بہبود ہو یا نہ ہو، انسانیت کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن جرائم اور گناہ ترقی کرتے ہیں۔ اس طرح اگر مثال کے طور پہ ہم بانڈ سے لگنے والی رقم کو غریب کی مدد میں دے سکتے ہیں، تو کل کو ڈکیت بھی اٹھ کر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی میں ڈکیتیاں مارتا ہوں، حرام کھانے والوں سے ان کا پیسہ چھینتا ہوں اور غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا نا؟
تو حرج ہوگا۔ یاد رکھیں حرام سے کبھی بھی حلال کام نہیں ہوتا، اور اگر حرام کے ذریعے ہم حلال کام کرنے لگ بھی جائیں تو حرام تو ترقی کرے گا لیکن حلال ترقی نہیں کر پائے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ اور پھر بھائی نے آگے کہا کچھ علماء اس کو جائز کہتے ہیں۔ یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سوال کے جواب میں کہا ہے کہ علماء دلائل کیا دیتے ہیں، بحث اس سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف ان کی رائے سے ہم کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کو نہیں لیں گے جو مسلمات کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، جس کے دو طرفہ دلائل موجود ہیں۔ اگر وہ اپنے دلائل بیان کرتے ہیں اور وہ دلائل یعنی منقولات و معقولات پہ پورا اترتے ہیں تو پھر یہ رائے اختیار کی جا سکتی ہے، ورنہ بونڈ ہر صورت میں ناجائز۔ عاطف رمضان بھائی کہتے ہیں کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ بخاری مسلم میں کوئی حدیث ہے؟ دیکھیں جی، ایک میری بات سمجھے گا، صحیح بخاری کے اندر پہلے تو میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کوڑے کے ڈھیر کے اوپر آ کر پیشاب کرتے دیکھا، اس طرح کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں آپ پیشاب کر رہے تھے۔ ویسے ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر پیشاب کرنا اپنے ہی کپڑوں کو خراب کرنے کے باعث، تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عذر کی بنیاد پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ آگے اور وضاحت ہو جاتی ہے جب ہم سنن کبریٰ بہقی کے اندر روایت میں دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سے گر گئے تھے جس سے آپ کے گھٹنے پہ ضرب آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے۔ کیا پتہ لگا کہ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا آپ کے پیروں کی تکلیف کی وجہ سے تھا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جیسے دیکھیں کہ بھئی بیٹھ کے پیشاب کرنا تو سنت ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ 2 اینٹوں کے پھٹے کے اوپر بیٹھے ہوئے قضاء حاجت کرتے دیکھا، اس طرح کہ آپ کا چہرہ یا آپ کی کمر یعنی قبلے کی طرف نہیں تھی، آپ کا چہرے کا رخ یا کمر کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا، یعنی آپ قبلے سے دائیں یا بائیں بیٹھے ہوئے قضاء حاجت کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ صحیح بخاری ہی سے بیٹھ کر جو ہے قضاء حاجت کرنا کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ بطور عذر کیا، اور یعنی کہ اس سے ہمارے لیے بھی آسانی نکلی کہ اگر کوئی عذر ہو، پیروں کو درد یا اس طرح کی کوئی بات ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، یعنی عذر کی حالت میں جائز ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بطور لطیفہ ایک بات بیان کرتا ہوں۔ کچھ حضرات ہمارے ہاں جن کی مناظرہ بازی کی فیول پوری ہو جاتی ہے اور وہ مناظرہ بازی کے بغیر ان کے روٹی جو ہے وہ الگ سے نیچے نہیں اتر رہی ہوتی، اور اسی طرح بخاری مسلم سے ان کو اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے، تو وہ عموماً ایک بات کہا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت ہے، تم بخاری مسلم کرتے ہو، بخاری مسلم میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت ہے، تم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو ان بھائیوں کی جناب میں یہ عرض کروں گا کہ جی بالکل ہم بھی کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے، تم بھی کھڑے ہو کر موتنا، اور اب تمہیں بیٹھ کے پیشاب کرنے نہیں دیں گے چاہے تم کچھ بھی کر لو، کیونکہ جب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے اور تم نے اس کے لیے لفظ سنت بھی استعمال کر لیا، جبکہ اس کا عذر کی صورت میں ہونا دوسری روایات سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر تم نے اس کو سنت بنا دیا تو خود بھی کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے اور تمہیں بھی بیٹھ کے موتنے نہیں دیں گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ملک سیف اللہ صاحب کہتے ہیں کیا نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے؟ نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کسی روایت سے ثابت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ نعیم المجمر کی روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ کی قرأت کی تو آپ نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، الرحمن الرحیم پڑھا، مالک یوم الدین پڑھا، پھر اس طرح انہوں نے پوری سورت پڑھی۔ تو اس سے پتہ لگا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ جہرن پڑھنا بھی ثابت ہے، سرن پڑھنا بھی ثابت ہے۔ انفرادی طور پر پڑھے گا تو سرن ہی پڑھے گا۔ عتیق الرحمان بھائی کہتے ہیں اس فتنے کے دور میں کیسے زندگی گزاریں؟ مطلب دیکھیں بہت آسان ہے، خدا نہ خواستہ ابھی بھی فتنے اس درجے کے نہیں پہنچے ہیں کہ ہمیں جنگلوں کا رخ کرنا پڑے اور درختوں کی جڑیں چبانے کے وہاں مر جائیں، بڑا آسان ہے۔ ایک تو کوشش کریں علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ علماء کے ساتھ جوڑے رکھیں، اس بات کی کوشش کریں فتنے سروں پر آنے کا انتظار مت کیا کریں، پہلے دن سے دین کو سیکھا پڑھا سمجھا کریں، روایتی مسلمان مت بنے رہیں
کہ محرم میں ہر سال آپ کو محرم کے مسائل سکھائے جائیں، 15 شعبان پہ 15 شعبان کے، رمضان میں رمضان کے. کوشش یہ کیا کریں کہ پورا دین اپنا بیٹھ کے سیکھیں سمجھیں، کسی فتنے کو سر پہ آنے کا انتظار مت کیا کریں. حلال کمائیں، اپنے رشتہ داروں، دوست احباب، عزیز و اقارب، محلے داروں سے حسن سلوک کریں. انشاءاللہ اس فتنے کے دور میں بھی آپ کی زندگی بہت سہل، بہت اچھی گزرے گی، جیسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری گزرتی ہے. نوید نظامانی بھائی کہتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ وہی ہے؟ اچھا دیکھیں، سوال یہ اگر آپ نے منہ کا لفظ ہی استعمال کیا تو ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کیا کریں ادب کو ملحوظ رکھا کریں. آپ کبھی بھی اپنے والد کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے کہ میرے باپ کے منہ سے جو نکلا. یہ میرے باپ نے جو کہا، میرے والد نے جو کہا، ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، روحانی باپ ہے ہمارے باپ سے بڑا مقام ہے ان کا، تو یہ تھوڑا اس کا خیال رکھا کریں. یوں کہنا زیادہ مناسب رہتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وہی ہے؟ تو جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وہی ہے، جب تک خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہہ دیں کہ یہ میری اپنی رائے ہے. بھائی میرے نہیں سمجھے؟ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کھجور کے درختوں کے درمیان جوڑا لگاتے ہوئے دیکھا. آپ نے ان سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت اللہ کے رسول یہ جوڑا لگا رہے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول اس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کرو. تو ایسا نہیں کیا گیا. تو اس سال پیداوار کم ہوئی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ پیداوار کم کیوں کی ہوئی ہے، تو صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چونکہ ہمیں جوڑا لگانے کے لیے منع کر دیا تھا، ہم نے جوڑا نہیں لگایا، تو اس وجہ سے پیداوار کم ہوئی ہے. اب یہاں سے حدیث آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک نقطے پہ توجہ دلاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسان تو نہیں تھے، زرعی پیشہ تو نہیں تھے، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور آپ کے پس منظر میں آپ کے خاندان قریش کے جتنے لوگ تھے سب سردار تھے، کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرتا تھا. اب جب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مدینے کے اندر یہ کہہ رہے ہیں جوڑا نہیں لگاؤ، اور بھائی سنیں آپ چائے لے کے آئیں، ٹھیک ہے کہ بھائی وہ جوڑا جو ہے نہیں لگاؤ، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے نا اللہ کے رسول آپ تو زرعی پیشہ شخصیت نہیں ہے نا، تو ہم اس چیز کو آپ سے بہتر جانتے ہیں، یہ جوڑا ہی لگے گا تب پیداوار زیادہ ہوگی، آپ چھوڑ دیں اس کو، ہم پہ چھوڑ دیں. لیکن نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خود زرعی پیشہ ہوتا ہے جبکہ اللہ کے رسول نہیں ہے، بات مان لی اور اس سے رک گئے. جس کا مطلب آج کے دن تک بھی صحابہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے. بھائی میرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں بعض مرتبہ اپنی رائے سے بھی کوئی بات کہتا ہوں، تو جب میں اللہ کی طرف سے کوئی بات کہوں اس پر تم پر عمل کرنا فرض ہے، اور جب میں اپنی رائے سے کوئی تمہیں بات کہوں تو تم دنیاوی امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. تو اس سے پتہ لگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے لیے فرما دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے لیے فرما دینا کہ بھئی آپ نے یہ عمل نہیں کرنا یا یہ کر لو تو ٹھیک ہے میری رائے ہے، تو ہمیں یہ پتہ لگے گا یہ وہی ہے. فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کر لو، صحابیہ کے نام میں ہو سکتا ہے مجھے مغالطہ ہو جائے، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ اللہ نے حکم دیا ہے یا آپ اللہ کی وحی پا کر کہہ رہے ہیں یا یہ آپ کی رائے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری رائے ہے. کیا پتہ لگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کرتے تو ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے، ورنہ ہر بات آپ اللہ کی وحی سے کہتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وہی ہوتا ہے. الحمدللہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 بھی دیکھ لیجئے گا. زویب خاندادہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ جمعیت اہل حدیث کی ابتدا کیسے ہوئی؟ عبد الوہاب نجدی پر اٹھنے والے اعتراضات کی کیا حقیقت ہے؟ پتہ نہیں، جمعیت اہل حدیث کی ابتدا کا تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کب ہوئی ہے، لیکن جہاں تک عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ پر اٹھنے والے اعتراضات کی حقیقت ہے تو دیکھیں سمجھیں گے ذرا اس بات کو، عبد الوہاب نجدی پر کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے.
یہ بھی ہماری ایک غلطی ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں عبد الوہاب نجدی، یا عبد الوہاب نجدی پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوا، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض ہوئے تھے. یعنی عبد الوہاب نجدی کے بیٹے محمد پر اعتراضات ہوئے تھے، تو محمد بن عبد الوہاب پر اعتراضات ہیں، ان کے والد عبد الوہاب نجدی پر تو کوئی اعتراضات نہیں ہیں. تو یعنی کہ ان پر جو اعتراضات ہوئے وہ اعتراضات اگر آپ یعنی کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پہ جو اعتراضات ہوئے ہیں، تو اگر آپ وہ اعتراضات ہمیں بیان کرتے ساتھ ہی تو ہم اس کا جوابات دیتے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو بہت لمبی فہرست بھی یہاں پر بیان کر سکتے ہیں ان اعتراضات کی، لیکن وہ تو ظاہر ہے تو وہ تو پورا وقت ہی ختم ہو جانا ہے. آپ جن اعتراضات کو جانتے ہیں انہیں بتا دیں، اگر وہ اعتراضات کے جوابات ہمیں پتہ ہوں گے ہم آپ کو بتا دیں گے. اکرام احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس سے منکر عذاب قبر پیش کرتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سے پہلے عذاب ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس حدیث کی وضاحت فرمائیں. یہ حدیث جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اگلی مرتبہ آپ کو جو ہے یعنی کہ اگر اس میں یہ الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن سے پہلے عذاب ہوگا تو آپ نے فرمایا نہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ تحقیق کریں گے، اگلی دفعہ میں آپ کو بتائیں گے. تو محمد جنید بھائی سوال کرتے ہیں کہ لندن میں رہتا ہوں، معاشی ذمہ داری زیادہ ہے، پاکستان میں پوری کرنا ممکن نہیں، میرا اس غیر اسلامی ملک میں رہنا شرعاً کیسا ہے؟ اچھا، میں انتہائی معذرت چاہتے ہوں محمد جنید بھائی یہ بات عرض کروں گا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پر معاشی ذمہ داری ہے، میرے 20 بچے ہیں اور میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کما رہا ہوں میری جتنی یعنی کہ ایک اسٹیٹس ہے اور جو میری جتنی چادر ہے میں اس کے مطابق مناسب کما رہا ہوں. پاکستان میں مناسب کما رہا ہوں. میں پاکستان کے ایک چھوٹے شہر میں رہتا ہوں، بڑے شہروں میں بھی نہیں رہتا. آپ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں رہتے ہوں جہاں سے آپ لندن گئے ہیں، لیکن میں تو پاکستان کے ایک چھوٹے شہر میں رہتا ہوں کہ جہاں کا کاروبار بھی چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اتنا کما لیتا ہوں کہ اس میں اپنی چادر میں رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کا پیٹ پال لیتا ہوں. تو مجھے یعنی کہ اس معاشی ذمہ داری ہوتے ہوئے بھی میں پاکستان میں اسے ممکن بنا لیتا ہوں. آپ نے کہا پاکستان میں پوری کرنا ممکن نہیں ہے، تو یہ کس طرح ہے؟ اگر آپ کے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں انتہائی معذرت چاہتے ہوئے یعنی کہ آپ کہیں گے کہ جی میرا سوال تو غیر مسلم ملک میں رہنے کے والے سے تھا، لیکن میں یہ اضافی جواب آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر پہلے آپ اس سے سمجھ لیں نا تو پھر اب جب آگے میں آپ کو جواب دینے لگوں گا تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کہ پاکستان میں آپ اپنی معاشی ذمہ داری کو پورا کیوں نہیں کر سکتے؟ اگرچہ آپ جو ہے وہ کوئی مناسب قسم کا کاروبار کرتے ہیں یا آپ کی کوئی مناسب قسم کی جاب ہے تو آپ پورا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اسراف نہ کریں. معذرت کے ساتھ کہ بشرطے کہ آپ کے اخراجات کچھ اس قسم کے نہ ہو جن کو میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، عرف عام میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو ہمارے ہاں عیاشی کہہ دیا جاتا ہے. تو اگر اس طرح کے آپ کے اخراجات یا اس طرح کے آپ کے معاملات نہیں ہیں تو اس پاکستان میں موجودہ زمانے میں بھی پورا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آدمی محنت کرے تو پورا کر سکتا ہے، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ کے معاملات آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ جی غیر مسلم ممالک کے اندر رہنا کیسا ہے، تو ہر اس غیر اسلامی ملک کے اندر رہنا اس دور میں مناسب ہے جس میں اسلامی شعار کو نقصان نہ پہنچا ہو، بچوں کی اسلامی تربیت کرنا آسان ہو، اور وہاں پر جب بچے بڑے ہوں تو وہ حقیقی مسلمانوں کے روپ میں بڑے ہو رہے ہوں، وہ سیکولر لبرل مسلم نہ بن رہے ہوں. تو ان اسلامی ملکوں میں رہنے، ان غیر اسلامی ملکوں میں رہنے میں کوئی حرج نہیں. اور میری ناقص رائے میں اس وقت دنیا میں کوئی ایسا غیر اسلامی ملک نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، بچوں کو لے کے رہیں اور بچے سیکولر و لبرل نہ بنیں. یہ ناممکن ہے. ہاں وہ اس سے اور مزید ترقی کر سکتے ہیں، وہ اس سے ترقی کر کے فیمنسٹ بن سکتے ہیں، وہ اس سے ترقی کر کے مطلب فیمنزم کی طرف جا سکتے ہیں، عورتیں فیمنزم کی طرف جا سکتی ہیں، لڑکے LGBT کی طرف جا سکتے ہیں، گے بن سکتے ہیں، ٹرانسجینڈر بن سکتے ہیں، جیسا کہ آج ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. پاکستان مخالف ہو سکتے ہیں اور مطلب دین مخالف ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. وہ ملحد ہمارے ہی مسلم گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ سیکولر بن رہے ہیں، ملحد بن رہے ہیں. تو اگر آپ غیر اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں بطور یعنی اپنے خاندان سمیت اپنی فیملی سمیت رہتے ہیں تو سب سے بڑا حرج اور نقصان
وہاں آپ کے بچوں کی تربیت کا ہے. لیکن ہمارے بھی بعض ساتھی، ہمارے اپنے لائبریری ایک ساتھی جو ہے وہ آسٹریلیا کے اندر رہتا ہے وہ، اور وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی جو ہے وہ تربیت کر رہا ہے. تو اگر آپ کو، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے بچوں کو ایک فنڈامنٹل مسلم بنا سکتے ہیں، جو اپنے اسلامی روایات، اپنے اسلامی اقدار کو لے کے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کسی کے ساتھ نہیں کرتا ہے، اور اپنے ملک سے، جس ملک میں بھی وہ ہے، اس کے قوانین اور اس ملک کے آئین سے بھی وفادار رہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہم اس کو کسی بھی طرح غلط نہیں سمجھتے. یاد رکھیں اس بات کو، پوری دنیا کے اندر حقیقی آزادی ایک مسلمان کے لیے پاکستان میں، اور اگر وہ پاکستانی ہے تب پاکستان سے کہیں اور جا کر اس کا رہنا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے اسلام کی، اس کی اپنی شخصی بقا یا معاشی بقا جس کو وہ سمجھ رہا ہے وہ تو شاید ہو جائے، لیکن اس کی دینی بقا مستقبل میں نہیں رہ پائے گی. اس پہ لازمی جو نا غور کیجیے گا. اکرام احمد خان صاحب کہتے ہیں انبیاء احیاء فی قبورہم والی روایت کی سندی حیثیت کیسی ہے؟ یہ روایت سندن ضعیف ہے. اس کے اوپر پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی، یعنی کہ پچھلے سوال جواب کے سیشن میں بھی ہم نے عرض کیا تھا اس حوالے سے، یہ روایت سندن ثابت نہیں. اور اس میں ایک اور نقطہ بھی میں آپ بھائیوں کی توجہ دلاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے شہداء کی زندگی کو بل احیاء عند ربہم کہہ کر اپنے پاس بیان کرایا، اور صحیح مسلم کی حدیث نے ان کا جنتوں کے اندر ہونا بیان کر دیا، واضح کر دیا. تو اب یہ بات انتہائی غور طلب ہے کہ جب شہداء جو کہ رسولوں سے درجہ نیچے رکھتے ہیں، ان کی زندگی جب جنتوں کے اندر ہے، تو انبیاء کی زندگی کو قبروں کے اندر کیوں ہوگی؟ اس بات کو ذرا سمجھیے گا. یہ انبیاء کرام علیہ السلام یعنی کہ باقاعدہ اپنے رب کی جنتوں میں زندہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو کہاں دیکھا معراج کی رات؟ آسمانوں پہ دیکھا نا. کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ جی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، بھائی وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ قبر، یعنی ان کے دکھائے جانے کی وجہ اصل میں یہ تھی، یہود موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہود موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کے حساب سے وہ تابوت سکینہ اور سلیمان علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے جو باقیات ہیں وہ جو ہے نا اس قبر میں، اور ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اگر وہ ہمیں مل گیا تو وہ دوبارہ سے پوری دنیا پہ حاکمیت کا جو تصور ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. تو یہود ایک زمانے سے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، میں نے ان کو اپنی قبر میں نماز پڑھتا پایا، اور اگر تم چاہو تو میں ان کی قبر تمہیں دکھا سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زور دے رہے ہیں وہ قبر میں ان کا نماز پڑھنے کے اوپر زور دے رہے ہیں، یا چاہو تو میں ان کی قبر تمہیں دکھا سکتا ہوں، اس پہ زور دے رہے ہیں. تو اسی سے ہمیں بات سمجھنی چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے بعض عقائد کو لے کر جو ہے نا بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی انتہائی غور طلب بات ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر چیزوں کے پس منظر پر غور کرنا چاہیے کہ کس چیز کا پس منظر کیا ہے. نعمان بٹ بھائی کہتے ہیں کہ اخلاق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حصہ ملنے والے بدبخت کے بارے میں کیا رائے رکھنی چاہیے؟ ایسے ظالم کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ اخلاق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حصہ ملنے والے بدبخت کے بارے میں کیا رائے رکھنی چاہیے؟ ایسے ظالم کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا کہ اس سوال کا مطلب کیا ہے کہ اخلاق نبوت کا کچھ حصہ ملنے والے بدبخت یہ کون لوگ؟ یہ سوال میں مینشن ہے، سوال میں پھر اس کو مینشن کر کے دوبارہ بھیجیں. میر قاسم رستم بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے؟ اگر شرک ہے تو بہت سی روایات سے مدد مانگنا ثابت ہے، اس بارے میں وضاحت کیجیے. نہیں بھائی جان، ہم جس سے چاہے مدد مانگ سکتے ہیں، مدد مانگنا شرک نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں نہیں کرو. پیچھے جائیں، برائی اور گناہ کے کاموں کے اندر نہیں کرو. ادھر آئیں. اب یہ انتہائی غور طلب بات ہے کہ یعنی کہ ایک دوسرے سے کوئی تعاون مانگنا ہے، مدد، ایک دوسرے سے کوئی تعاون یا مدد مانگنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ اصل میں اس بات سے ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب نہیں. یعنی کہ ایک آدمی، مطلب میں آپ سے کہوں جی پانی پلا دیں، آپ اٹھ کے گئے آپ نے پانی پلا دیا، یہ ما تحت الاسباب ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں. میں اللہ سے تھوڑی بولوں گا کہ آپ مجھے پانی پلائیں. آپ گئے، آپ نے کولر سے پانی بھرا،
سنیں ذرا بات. اب بھائی ٹونٹی جیسی گولی, پانی نہیں آ رہا ہے کولر میں سے. بھائی کولر میں پانی نہیں آ رہا, اچھا چلے دیکھیں بھائی ادھر سے بھریں, ٹنکی سے بھریں. گئے بھائی ٹنکی کا نل کا کھول, بھائی ادھر بھی پانی نہیں آ رہا. بھائی پڑوس سے لے لیں, پڑوس میں پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں پانی نہیں آیا 2 دن سے. پتہ لگا علاقے میں 2-3 دن سے پانی نہیں آ رہا. اچھا بھائی واسا کے محکمے میں کال کی کہ بھائی پانی تو چھوڑو ہمارے علاقے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کیا کریں, آگے دریا سے ہی پانی نہیں آ رہا. دریا پہ جا کے دیکھا دریا سوکھا پڑا ہوا, اب پانی کہاں سے لینے جائیں. یہ تھے ما تحت الاسباب. یہ وہ تھا کہ ہم پانی خود حاصل کر سکتے تھے. یہاں ہم اللہ کو نہیں پکارتے, یہاں ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں. لیکن اب جب یہاں دریا بھی خشک ہے تو اب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہم پر بارش برسا. یہ ہم کسی اور سے نہیں کہہ سکتے. حتیٰ کہ جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا قائل ہے نا, اس سے پوچھو کہ بھائی جن کو تو اللہ کے سوا پکارتا ہے, تو ان سے بارش کے لیے دعا کرے گا کہ بارش برسا دو, یا بابا یا گھوڑا یا دلدل یا تازیہ یا علم کرو گے؟ نہیں. کس سے کرو گے؟ جو بارش کا مالک ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. ہاں ما فوق الاسباب اگر ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں, جیسے کہ میں اپنے باباؤں سے, علموں سے, گھوڑوں سے, ان چیزوں سے میں کہوں بارش برسا دو, یہ شرک ہوگا. انہیں میں اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوں. وَأَنزَلْنَا لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان سے ہم تمہارے لیے بارش برساتے ہیں. یہ اللہ اپنی شان بتاتا ہے, بارش کوئی اور برسا سکتا نہیں. تو ما فوق الاسباب اگر ہم کسی کو پکاریں گے تو گویا ہم نے اس کو اللہ کا شریک کر دیا. یہ ہے شرک. حدیث میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا, میں نے آپ کو بتایا نا بھائی, غیر اللہ سے مدد مانگنے سے مراد ہے ما تحت الاسباب میں تو تعاون ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے تعاون علی البر والتقوی, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں. تو یہ شرک نہیں ہوتا. شرک ہوتا ما فوق الاسباب. عابد عطا بھائی کہتے ہیں جوتے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ, یعنی کہ آپ نماز پڑھائی, آپ نے, صحابہ نے آپ کے پیچھے جوتے پہنے ہوئے تھے, آپ نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے. تو دوران نماز ہی آپ نے اپنے جوتے اتارے اور بائیں طرف رکھ دیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جوتے اتارے, بائیں طرف رکھ دیے. نماز مکمل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو جوتے اتارتے دیکھا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو جوتے اس لیے اتارے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا آپ کے جوتوں میں ناپاکی لگی ہوئی ہے, اس لیے میں نے اتار کے ان کو ایک طرف رکھ دیا. تم تو پہنے رکھتے ہیں. تو اس سے پتہ لگا اگر آپ کے جوتے پاک ہیں آپ انہیں پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں, جیسے موزے پہن کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے جوتے پاک نہیں ہیں, آپ انہیں گٹروں والے, انہیں گھوڑے گدھوں والے روڈوں پہ لے کے انہیں چلیں, تو آپ ان کو مسجد کے باہر اتار کے جائیں, نماز پڑھیں, آئیں, پہن کے چلے جائیں. ان کا مسجد میں کوئی کام نہیں, کیونکہ مسجد پاک جگہ, ناپاک چیز کا کام نہیں. لیکن اگر آپ کا جوتا پاک ہو آپ مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. عتیق الرحمان بھائی نے سوال کیا آج کل لوگوں میں خوف و ہراس کیوں نہیں رہا؟ پہلے لوگ قتل کا سن کر ڈر جاتے تھے اور اب کہتے ہیں کہ دیکھ لیں فلاں فلاں کچھ نہیں ہوگا. اب اس کا تعلق ویسے اصلاً دین سے نہیں ہے, اس کا تعلق نفسیات سے ہے. لیکن چلیں جو تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ آپ کے علم میں اضافہ کر دوں گا, لیکن یہی کہ یہ میری رائے ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا بہت زیادہ جب چرچا کیا جاتا ہے نا تو دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے. پھر دماغ کے لیے اس چیز کے اندر موجود خوشی, غمی, تجسس یا بغض وہ پھر ویسا نہیں رہتا, کیونکہ اس کا بار بار ذکر ہے, بار بار ذکر ہو رہا ہے. اچھا اب یہ انتہائی غور طلب بات ہے کہ پہلے قتل عام نہیں تھا, قتل و غارت اتنی عام نہیں تھی. لوگوں میں جب نفسا نفسی بڑھی, لوگوں میں جب مادہ پرستی بڑھی, لوگوں میں جب خود غرضی بڑھی, لوگوں کے اندر جب جرائم آسان ہوئے تو لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور قتل و غارت کے معاملات کیے. اب لازمی سی بات ہے ایسے ممالک جہاں امن و امان بہت زیادہ ہے, اگر وہاں کو قتل ہو جاتا ہے جنگل کی آگ کی طرح وہ خبر قتل کی پورے یعنی کہ شہر میں, پورے ملک میں گھوم جاتی ہے اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی, ہمارے کراچی میں ایک جگہ پہ بلاسٹ ہو گیا, ہم اس علاقے سے کوئی 2 چوک کے فاصلے پر تھے, دھماکے کی آواز ہم نے بھی سنی. اب اس علاقے میں ہمارا ایک بھائی تھا, میں نے اس کو کال کی اور اس سے خیریت دریافت کی. اس نے کہا ہاں یہاں پہ وہ کسی گاڑی میں بلاسٹ ہوا ہے, پتہ نہیں جا کے دیکھتا ہوں مزید کیا جانی کیا مالی نقصان ہوا. یعنی اس کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی, ادھر ہم گھبرا رہے تھے یار خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا. تو یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے, اس کا حل یہ ہے
کہ ہم انسانی جان کی قدر و قیمت سمجھائیں، ہم ملک کے امن و امان کی قدر و قیمت کو سمجھائیں. یہ منبروں پہ آنے والے ہمارے علماء تک کی بھی ذمہ داری ہے انسانی جان کی قدر و قیمت اور ملک کی امن و امان کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھائیں. تو انشاءاللہ یہ قتل و غارت والا ماحول بھی ختم ہوگا اور قتل و غارت کے معاملات کو لے کر لوگوں میں خوف و ہراس کی کیفیت بھی بنے گی. شہزاد احمد بھائی نے سوال کیا کہ منکر حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے. آپ کیا حکم پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کی وضاحت اگلے سوال میں لکھ کے بھیجیے گا. ہمیں فی الحال تو یہ آپ کے سوال سے تو واضح نہیں ہو رہا کہ آپ کیا حکم پوچھنا چاہ رہے ہیں. اس حساب سے آپ دوبارہ سوال کریں گے تو وضاحت ہو جائے گی. حسیب راجپوت بھائی کہتے ہیں بچے کان میں اذان دینا کیسا ہے. بچے کان میں اذان دینا ثابت نہیں ہے. اس حوالے سے روایات آتی ہیں مگر کوئی بھی یعنی اسنادی اعتبار سے ثابت نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. تو بچہ تو مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. ہاں وہ بعد میں اس کو والدین اس کو جو ہے وہ سر پہ ماتم کروا دیں یا جو ہے وہ اس کو بپتسمہ دلوا دیں یا جو بھی بنوا دیں اس کو، وہ بیچارہ پھر وہ اس مذہب کی طرف چلا جاتا ہے وہ. لیکن ویسے تو وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. میاں واصف کہتے ہیں مرزا جہلمی پر 5واں اٹیک ہوا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہماری معلومات کے مطابق تو ان کے اوپر مطلب چوتھا ڈرامہ ہوا ہے، اٹیک نہیں، چوتھا ڈرامہ ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے بچائے، کیونکہ ایک ہی ہمارے پاس کھلونا فی الحال کھیلنے کے لیے ہے. اگر اسے بھی کچھ ہو گیا تو ہم کس سے کھیلیں گے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے پاس ایک ہی کھلونا ہے یار، کچھ تو ہمارا بھی خیال کرو. ٹھیک ہے نا. تو ہم تو ان کی لمبی عمر کے لیے 2 وجہ سے دعائیں کرتے ہیں، ایک اپنے کھیل کود کے لیے اور دوسرا اس لیے بھی کہ دیکھیں ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ مرزا قادیانی کی طرح اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ مر گئے بغیر توبہ کیے اور بغیر اپنی اصلاح کی تو اپنے پیچھے جیسا مرزا قادیانی خلقت قادیانیوں کی چھوڑ کر گیا نا اپنے پیچھے، آج ایک وہ پورا مذہب ہے. بالکل اسی طرح مرزا جہلمی کے ماننے والے نا یہ بھی ایک پورا مذہب بن جائے گا اور یہ بھی پھر وہی ہماری جانے کے لیے وہ قادیانیوں کی طرح ایک عذاب ہوگا. تب بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے کہ نہیں یار اس کو کچھ نہیں چاہیے. اب دیکھو نا وہ 2 کیسز کے اندر یہ ہوا ہے کہ کتاب کے اندر جو نا وہ اتنی سی چھری ڈال کے آدمی لے کے گیا ہے. مطلب اتنی سی چھری سے کسائی مرغی بھی نہیں کاٹتا ہے، وہ کتاب میں چھپا کے اتنی سی چھری. میں تو خیر دیکھیں میں تو شروع میں بات کی ہم تو مرزا صاحب کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دونوں وجوہات آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے نا. ہم تو نہیں چاہتے ان کو کسی بھی قسم کا نقصان ہو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب پلانٹڈ طور پہ اپنے اوپر اٹیک کروا کے اپنے لیے سیکیورٹی بڑھواتے ہیں اور کوئی بات نہیں. یہ اٹیک تھوڑی ہے، تو ڈرامہ ہے. کیونکہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے ہمارے وزراء مشیر ہمارے بڑے نہیں بچے. اگر پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو پہ حملہ ہوا نا آپ کے سامنے 2 حملے ہوئے ان کے اوپر، ایک پر وہ بال بچی تو دوسرے میں آخرکار ان کا انتقال ہوا ہی ہے. تو میرا اس بات سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کارروائی کرنا آتا ہے وہ یہ اتنی سی چھریاں لے کر آتا ہے کیا؟ تو ظاہر ہے کارروائی کرنا لاتا اپنی کارروائی سے پوری پلاننگ سے آتا ہو تو پھر چھوڑتا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. باقی اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو محفوظ رکھے، ان کے لیے لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ اپنی جگہ کی بات ہے. اچھا یہ سبو خان کہتے ہیں کہ عورت کس عمر میں لڑکے سے پردہ کر سکتی ہے؟ عورت بالغ ہوتے ہی جو نا پردہ کرے گی. اور اگر یہ سوال لڑکے کی عمر کے حوالے سے ہے تو لڑکے کے بالغ ہوتے ہی کرے گی. سنیں، اگر یہ سوال عورت کی عمر کے حوالے سے ہے تو عورت بالغ ہوتے ہی پردہ شروع کرے گی، اور سوال لڑکے کی عمر کے حوالے سے ہے تو لڑکا جیسی بالغ ہو جائے گا اب اس سے تمام عورتیں پردہ کریں گی. عبدالحی ایوب بھائی سوال کرتے ہیں مسلم 6220 کی وضاحت فرما دیں. حدیث لکھ کے بھیج دیں، وضاحت آپ کو دے دیں گے. نوید نظامانی بھائی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کس دین پر تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریعت ابراہیمی پر تھے، جس کے وہ خود دعوے دار بھی تھے. اور خود ابو طالب والی روایت میں بھی الفاظ ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کس دین پہ ہیں تو انہوں نے کہا ہم شریعت ابراہیمی پہ ہیں. اب وہ شریعت ابراہیمی پہ رہتے ہوئے کیا عقائد و نظریات رکھتے تھے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن خود وہ شریعت ابراہیمی پہ چلنے کے دعوے دار تھے.
مہر قاسم رستم بھائی کہتے ہیں تخت بلقیس ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب. اچھا سمجھے ذرا اس بات کو, تخت بلقیس لانے والا جو ہے نا وہ خود جن تھا, اس کی تحقیق آپ پہلے کریں. میں آپ کے سوال سے ہی سمجھ گیا ہوں کہ آپ ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو پہلے سے ایک تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں کہ تخت بلقیس لانے والا جو آصف بن برخیہ جس کا نام آتا ہے, اس کے انسان کے لانے کی کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے, اور قرآن کے سیاق سے پتہ لگتا ہے وہ جن تھا. تو رہ گئی یہ بات کہ یہ ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب ہے, تو یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ما تحت الاسباب ہی تھا, یہ ما فوق الاسباب نہیں تھا, کیونکہ جن کے تو اسباب کے ماتحت ہے نا یہ. اور اگر یہ کوئی کرامت بھی ہوتا تو تب بھی ما تحت الاسباب ہی ہوتا. یہ سمجھے اس بات کو, کیونکہ یہ تو اس کے ہاتھ میں صدور ہوا نا, اور کسی بھی کرامت یا معجزے سے مستقل عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کر دیے, تب اس کا مطلب نہیں کوئی دوسرا بھی کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہاتھ روشن ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں اب کسی دوسرے کا بھی ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے کم باذن اللہ کھڑا ہو جا, اللہ کے حکم سے, اور وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا. تو آپ کسی اور کے کہنے پہ یہ نہیں ہوگا, ورنہ جو یہ عقیدہ رکھے یا دعویٰ کرے گا دلیل کا محتاج ہوگا. یہ ما تحت الاسباب ہی تھا, ما فوق الاسباب نہیں تھا. اور یہ جن ہے تو اس کے تو ما تحت الاسباب ہے, وہ تو اللہ تیز سفر کر سکتا ہے. اور اگر یہ بزرگ بھی ہو تو یہ کرامت ہے, اور اگر یہ کرامت بھی ہو تو اس سے کسی عقیدے کا اثبات نہیں ہو سکتا. یہ اہل سنت کا بنیادی مسائل میں سے. احمد جمالی بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں سمیت نماز پڑھی, حدیث ہے تو شیئر کرتے ہیں. یہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے حدیث پڑھ کے سنائی ہے بھائی جان, آپ دوبارہ سے سوال جواب سیشن دیکھ لیجیے گا. نماز میں ہوا خارج ہو جائے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں, ہوا خارج ہو گئی نماز ختم ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی چابی طہارت, اور گیس کے خارج ہونے کے نتیجے میں طہارت ختم. جب طہارت ختم ہو گئی تو اب یہ شخص نماز چھوڑ کے چلا جائے گا, نئے سرے سے وضو کرے گا, نئے سرے سے نماز پڑھے گا. اقبال منہاس بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ جبرائیل کا 7ویں آسمان پہ کہنا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, اس کی حقیقت, یہ بالکل حقیقت ہے. سدرۃ المنتہا سے آگے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام وہ نہیں جا پائے, جیسا کہ دلائل النبوہ بہقی وغیرہ میں روایت صحیح سند سے موجود ہے. جبرائیل علیہ السلام نے یعنی کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا. محمد جاوید بھائی نے سوال کیا 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنا کیسا ہے؟ اس کے اوپر ہماری پوری 1.5 پونے 2 گھنٹے کی ویڈیو موجود ہے, اس میں سارے دلائل کے جو ہے نا وہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنا کیسا ہے کیسا نہیں. اس کے اوپر جو ہے نا وہ پوری ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے. عتیق الرحمان بھائی یہ لکھ عتیق الرحمان بھائی نے سوال کیا کہ ناموس صحابہ کا بل منظور ہو گیا, بہت سے لوگوں کو پریشانیاں, آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ میری رائے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب جہاں تک رہی یہ بات کہ جی بہت سے لوگوں کو پریشانیاں, نہیں, بہت سے لوگوں کو بھی پریشانی نہیں ہے. کچھ لوگوں کو ہے, بہت سو کو نہیں ہے, کچھ کو ہے. بہت سے تو بہت خوش ہیں. ناموس صحابہ, تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس ہونے کی وجہ سے بہت سے تو یعنی کہ وہ یعنی خوش ہیں کہ بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ لکھا جا رہا ہے, یہ جو ہے وہ یہ یعنی کہ پاس ہوا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں گا اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کی فرقے کی بنیادی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مخالفت ہے. اگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مخالفت نہیں کریں گے تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ان کا جو مذہب ہے نا وہ ایک دن سانس بھی لے پائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پھر انہوں نے ہی پچھلے دنوں یہ بات کہی کہ جی ان کے ایک بزرگ جو ہے وہ ان کے ایک اکابر جو ہے وہ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو جو کچھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے پھر ہم اس کو کبھی بیان کر پائیں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی کتب کے اندر صحابہ و اہل بیت کے بارے میں اس قسم کے ہذیان لکھے ہوئے ہیں.
اس قسم کے بکواسات لکھے ہوں کہ اگر انہوں نے بیان کیا تو عمر قید سے کم تو کسی کو ملے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، انس محمد بھائی نے سوال کیا کہ مرزا کہتا ہے کاتب وحی مرتد ہوا ہے، صحیح بخاری سے اس کے بارے میں بتا دیں شیخ۔ اس کے اوپر تو بھائی جان پوری ویڈیو ہے، مرزا انجینئر کی حقیقت کے جو پارٹ چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، وہ آپ وہ دیکھ لیں، اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ محمد جاوید بھائی کہتے ہیں مرزا سنا ہے کہ کئی صحابہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، کیا یہ حقیقت ہے؟ اس کے اوپر ہماری ویڈیو موجود ہے باقاعدہ، نماز میں ہاتھ لٹکانے کے مسئلے پہ ہم نے مرزا کے یہ تمام شگوفوں کے جو ہے اس کے اندر جوابات دیے ہیں کہ جی وہ کئی صحابہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، تو وہ کیا ان دلائل کی حقیقت ہے وہ سب ہم نے واضح کی ہے، تو یوٹیوب چینل پر وہ ویڈیوز موجود ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اکرام احمد اکرام بھائی سوال کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، پھر وہ طویل ایک حدیث لکھی ہوئی انہوں نے، ایک یہودی عورت میری خدمت کیا کرتی تھی، میں جب بھی اسے کوئی چیز دیتی تو وہ کہتی ہے اللہ تم کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا قیامت سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بھلا تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو میں نے کہا فلاں یہودی عورت جب بھی اسے کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے اللہ تم کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ جھوٹ باندھتے ہیں، قیامت کے روز سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کچھ ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت نکلے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک کپڑا اوڑھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے فرماتے جا رہے تھے لوگوں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تم پر فتنے چھا رہے ہیں، لوگوں جو کچھ میں جانتا ہوں اور اگر تم اسے جان لیتے تو تم بہت زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، بے شک قبر کا عذاب حق ہے۔ اب یہ میرے خیال میں شاید یہ وہی بھائی ہیں جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جی مسند احمد کے اندر روایت یہ ہے کہ عذاب قبر دنیا میں نہیں ہوگا، پھر وہ یہ پوری حدیث اب انہوں نے نقل کر کے بھیجی ہے۔ یہ تو یہ جو حدیث آپ نے بھیجی ہے تو اسی سے وضاحت ہو جاتی ہے اس بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے عذاب قبر کا مسئلہ اترا ہی نہیں تھا، اور جب عذاب قبر کا مسئلہ آپ کے اوپر اتر گیا کہ بھئی قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کو بیان کر دیا۔ یہ بالکل ان دیگر مسائل کی طرح ہے، جیسے اس کی مثال ایسے لے لیں کہ عاشورہ کا روزہ ہے، اب یہودی رکھتے تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ کہ اس دن جو ہے وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے رہائی ملی تھی، اور رہائی کے ہی نتیجے کے اندر اس کے ہی شکرانے کے اندر ہم جو ہے نا یعنی کہ اس کو لکھیں جو نا مطلب ہم اسی شکرانے کے طور پر جو ہے نا ہم اس کو روزے کو رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں تم بھی عاشورہ کا یعنی موسیٰ کے من سے زیادہ حقدار ہیں، تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ اب یعنی کہ سمجھیں کہ کوئی من چلا یہ کہہ دیں یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کہنے پہ عاشورہ کا روزہ رکھا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عذاب قبر کا مسئلہ جس وقت آپ پر اترے گا تو اسی وقت آپ اسے بیان کریں گے نا، جب آپ پہ اتر گیا آپ نے اس کو بیان کر دیا۔ محمد بلال احمد بھائی کہتے ہیں شیخ ایک شخص تحقیق سے مطمئن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الدین سے نماز نہیں بھی پڑھی، تو کیا وہ شخص اہل حدیث نہیں رہا؟ دیکھیں اہل حدیث ہونا تو ایک منہج کا نام ہے، یہ رفع الدین کرنے والوں کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا ہے، کہ رفع الدین تو شافعی بھی کرتے ہیں، مالکی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں، اہل تشیع بھی کرتے ہیں، رفع الدین تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اب مزے کی بات تو دیکھو جہلمی رادھا کرتی ہیں، تو وہ تو اہل سنت کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے کسی طرح، وہ تو پکے رافضی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے اہل حدیث ہونا کا منہج ہے، اس منہج پر جو آدمی پورا اترے گا وہ اہل حدیث کہلائے گا، چاہے وہ اپنے نام کے ساتھ کتنے اہل حدیث کا لیبل لگایا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یہ تو اپنی جگہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک شخص تحقیق سے مطمئن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الدین سے نماز نہیں بھی پڑھی۔ اچھا اب وہ کیا ہے کہ دیکھیں سمجھیں، ایسے بھائی کا عموماً طریقہ کار ہی ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تحقیق ہمیں بھی تو کروائے نا، بھائی آپ نے کر لی، اب یہ تحقیق ہمیں بھی کروائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الدین بھی نماز پڑھی ہے، بات ختم۔ جب آپ کو تحقیق کروا دے تو ٹھیک ہے،
نہیں کروا پایا تو سیدھی سی ایک بات کی طرف آئے گا. نہیں سمجھے کچھ بات. بہرحال عابد عطا بھائی کہتے ہیں عورت خوشبو لگا سکتی ہے, بالکل لگا سکتی ہے, بھڑکیلے خوشبو نہیں لگانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کی خوشبو تیز ہوتی ہے, رنگ نہیں ہوتا, لیکن عورت کی خوشبو کا رنگ ہوتا ہے, تیز نہیں ہوتا. تو عورت جو ہے وہ خوشبو لگائے, اس میں کوئی حرج نہیں, تو طہارت میں سے ہے, لیکن وہ خوشبو مدھم ہونی چاہیے, نارمل ہونی چاہیے, تیز نہیں ہونی چاہیے. ہمارے نادر بھائی نادر ہومیوپیتھک وہ سوال کرتے ہیں کہ ایک اعتراض ہے کہ جو روایات بزرگوں نے لکھی ہیں وہی تو بیان کی جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ محدثین نے ایسی روایات کیوں نقل کی ہیں. دیکھیں یہ دو چیزیں اس میں سمجھے گا اس سوال میں, حالانکہ میری اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو ہے, مرزا صاحب کے ہی جواب کے اندر ہے, لیکن پھر بھی میں اس کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ جو روایات بزرگوں نے لکھی ہیں یوں کہ توں اسے بیان نہیں کیا جاتا, بلکہ اس میں پیوند کاریاں کی جاتی ہیں. اور جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مرزا صاحب کے جواب میں, جو حضرات ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہم نے ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر اس کو واضح کیا ہے کہ روایت کچھ ہوتی ہے, اس کے معنی مفہوم کو بگاڑ کے کسی اور طریقے سے اس روایت کو یعنی کہ بتایا جاتا ہے. تو یہ کہنا ہے کہ جی بزرگوں نے لکھی ہیں وہی تو بیان ہو رہی ہے, نہیں, جو بزرگوں نے لکھی اس طرح تو بیان نہیں ہو رہی. پھر اس کے بعد سوال کا دوسرا حصہ کہ محدثین نے ایسی روایات کیوں نقل کی. دیکھیں ایک بات سمجھیں, محدثین تو اپنی نقل کے اندر اتنے غیر جانبدار اور اتنے ایماندار تھے کہ انہوں نے جو بھی روایت بسند ان تک پہنچی انہوں نے اس کو نقل کر دیا. اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ جیسے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک روایت گھڑی گئی. اب بھائی توجہ سنیں, پچھلے دنوں سوشل میڈیا ہے تو خیر وہ روایت ہمیں پیچھے کتاب میں ملتی ہے, لیکن اس نے ترقی پائی سوشل میڈیا پہ کہ میں علم کا شہر ہوں, ابو بکر اس کی دیواریں ہیں, عمر اس کا دروازہ ہے, عثمان اس کے ستون ہے, علی اس کی چھت ہے, یا اس طرح کر کے کچھ وہ روایت تھی. اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ یا تو سیدھا طریقہ آپ کہتے ہیں افواہ ہے تو فوراً ہی کسی کے عقیدے کے اوپر زد پڑنی ہے, یا آپ سامنے والے سے کہیں بھائی یہ روایت ثابت ہے, ہاں سند لاؤ, سند لاؤ. نہیں سمجھے کچھ بات. تو دیکھیں اب جب آپ سند کا مطالبہ کریں گے اسے ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی, اسے اس کی سند ڈھونڈنے سے بھی چاہے وہ 40 سال مزید لگا لے سوائے اس کے سند گھڑ کے لیا, سوائے اس کے سند گھڑ کے لیا 40 سال بھی ڈھونڈتا رہے گا اس کو اس کی سند نہیں ملنی. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ محدثین نے ہمارے لیے کیا آسانیاں کریں کہ ہر مشہور و غریب, ہر متوارد اور مفرد جو روایت تھی بسند تھی, محدثین نے اپنی کتب کے اندر انہیں درج کر دیا اور عہدہ برا ہو گئے, انہیں زبانی کلامی مشہور نہیں رہنے دیا, ورنہ ان کی تحقیق آج ناممکن ہو جاتی. علم حاصل کرو تاکہ چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب آپ کے کورس کی کتابوں تک کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے, جبکہ لطف کی بات یہ ہے کہ 300 ہجری تک چائنا کسی بھی طرح علم کی مرکز تھا ہی نہیں, کسی قسم کا علم و فن چائنا میں 300 ہجری تک ملتا ہی نہیں. تو اس روایت کے وجود کا ویسے ہی تیا پانچھا ہو جانا ہے, لیکن پھر بھی اب وہ تو ہمارے کورس کی کتابوں میں لکھا ہے, سمجھانے والا اس سے ایک مقصد بھی نکال کے ساتھ دے رہا ہے کہ جی اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ علم کے لیے طویل سے طویل سفر بھی کر کے جانا پڑے, تو اس مشقت کو ڈھالو لیکن علم حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹو. تو ہم کہیں گے اللہ کے بندے, صحیح مسلم کی روایت کافی نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان بنا دیتا ہے. جب صحیح حدیث موجود تھی صحیح مسلم کے اندر, ہمیں یہ لولی لنگڑی روایت جس میں ہمیں چائنا تک جانا پڑ رہا ہے بے وجہ, آج بھی کچھ نہیں ہمارے لیے وہاں سوائے بازار کے, بزنس کے. علم و فنون میں کیا ہے ایک بات. لیکن بھارت عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے روایات کو درج کر دیا, بسند درج کر دیا, وہ عہدہ برا ہو گئے. اب تو مسئلہ ہمارا ہے, ہم اندھے بہرے لنگڑے لولوں کی طرح صرف سافٹ ویئروں پہ پڑے نہ رہیں, ویڈیوز پہ پڑے نہ رہیں, بلکہ کتب پہ پڑے نہ رہیں, تحقیق کریں. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے. میاں واصف
کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام کو کہو آپ کا کیا خیال ہے. اس پر میری ویڈیو موجود ہے بھائی جان, 2 پارٹ پر مبنی ویڈیو ہے, وہ آپ چینل پر سے دیکھ لیجئے گا. محمد جاوید بھائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ غیر مسلم کے گھر پیدا ہوتا ہے تو اس کا کیا قصور اور وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر تقریر میں یہ سب کچھ لکھا ہے تو پھر عمل کیوں کروں؟ جاوید بھائی, یا تو آپ نے سیشن ابھی جوائن کیا ہے, آپ شروع سے نہیں سن رہے تھے. میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. تو کوئی بچہ اگر غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کس نے کہا آپ کو وہ جہنم میں جائے گا؟ جو بچہ اگر غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا, کس نے کہا آپ کو وہ جہنم میں جائے گا؟ جہنم میں تو آپ جائیں گے, وہ نہیں جائے گا, آپ جائیں گے. اب سوال شروع ہوگا اصل, جی وہ نہیں جائے گا میں کیوں جاؤں گا, میں تو مسلمان ہوں. ہاں اس لیے کہ دیکھیں سمجھیں, قاعدہ یہ ہے آپ تک دعوت پہنچی کہ جی ہاں پہنچی, اس کو قبول کیا, جی قبول کیا, عمل کیا, نہیں جی عمل نہیں کیا, کہاں جائیں گے بھائی صاحب؟ بس اگر آپ مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ کے لیے فیصلہ یہی ہے کہ آپ نے بھی اگر عمل نہیں کیا تو کہاں جائیں گے؟ جہنم. یہی غیر مسلم کا معاملہ کہ اگر وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو شعور کی عمر کو وہ پہنچ گیا, اب وہ سیاہ اور سفید, جائز اور ناجائز کا فرق سیکھ سکتا تھا, اسلام اور کفر و شرک کا فرق سیکھ سکتا تھا, اس نے وہ سیکھنا نہیں چاہا, اسی حالت میں زندگی بسر کرتا رہا, اسلام کو محض پروپیگنڈے کی نظر سے دیکھتا رہا, اسی حالت کے اندر اس کی موت آ گئی. تو اب جب وہ جائے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. لیکن اگر وہ بچپن میں انتقال کر جاتا ہے, اس کے جنت جہنم کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. ہم تو اس کے جہنمی ہونے کی کوئی بات نہیں کرتے, اسلام میں آج تک کسی نے کوئی بات نہیں کی. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, وہ بھی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اب دوسرا حصہ کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے تو پھر میں عمل کیوں کروں؟ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہونے کا مطلب کیا ہے سمجھے؟ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک عمل کو کریں گے. اس کی 2 صورتیں, اور بھائی توجہ کیجیے گا, آپ ایک عمل کو کریں گے, اس کی 2 صورتیں. ایک یہ کہ آپ کوئی عمل کرنا ہے, اور بھائی توجہ سنو, آپ اس عمل کو کریں گے, اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ کوئی عمل کرنا ہے, یہ ہو گیا کیا حکمیہ, لازمن, اور بھائی اب آپ یہ کام کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اور ایک یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں گے, یہ میرا اندازہ ہے, کیونکہ آپ کی قول و عمل, آپ کے اٹھک بیٹھک, آپ کے اعتبار اور ڈھنگ سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے. یہ کیا ہے؟ میرا اندازہ. اچھا اللہ کے پاس تو علم ہے, میرے پاس تو اندازہ ہے, اللہ کے پاس تو علم ہے. اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ آپ یہ کام کریں گے, اللہ نے اس کو لکھ لیا. یہ حکمیہ نہیں تھا کہ اللہ نے آپ پہ ڈال دیا کہ آپ یہ کام کریں گے. یہ 2 علیحدہ بات ہے. ایک یہ ہے کہ آپ پہ ڈال دیا گیا ہو کہ آپ یہ کام کریں گے, اور ایک یہ کہ آپ یہ کام کریں گے, اس سے اللہ پہلے سے جانتا ہے. ان 2 باتوں میں فرق. تو تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے, آپ پہ کچھ نہیں ٹھوسا. حالانکہ اللہ اس پہ قادر تھا, لیکن آپ پہ کچھ بھی نہیں ٹھوسا. تو اس لیے آپ نے جو کہا نا پھر میں عمل کیوں کروں, تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا, کیونکہ ٹھوسا آپ پہ کچھ بھی نہیں کیا ہے. بتایا گیا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے. تو اگر ٹھوس دیا گیا ہوتا تو ہر آدمی سیدھے راستے پر ہوتا. کسی کے لیے کوئی یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ کون نیکوکار بنتا ہے, کون بدکار بنتا ہے. بھائی میرے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. برکت والی ہے وہ ذات, برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی تمام بادشاہتیں. الذی خلق الموت والحیات, جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا. ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. دیکھو آ گئی نا یہ بات, میں عمل کیوں کروں؟ اللہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے عمل دیکھنے کے لیے تمہیں تخلیق کیا گیا, اچھائی اور برائی کو تخلیق کیا گیا. ہاں اللہ اس پہ قادر تھا,
5 وقتہ نمازی سے چوری کروا لیتا، قتل کروا لیتا اور 100 بندوں کے قاتل کو حج پہ لے جاتا، اب بھائی نہیں سمجھے کچھ بات کو، اللہ اس پہ قادر تھا، لیکن نہ اس نے گناہ گار کے اوپر گناہ کو لازم کیا ہے اور نہ نیکوکاروں کے اوپر نیکی کو لازم کیا، دونوں کا ہدایت دے دیے، نیکوکاروں کو نیکی کو سمجھا دیا اور گناہ گاروں کو گناہ کو سمجھا کے ڈرا دیا ہے. ٹھیک. محمد بلال احمد بھائی کہتے ہیں کہ انگلش میں محمد صحیح ہے یا محمد ایسے صحیح ہے؟ اسپیلنگ MU سے پڑھنا چاہیے، یہ محمد ہے، معمل کے وزن پہ، یہ محمد ہے، محمد نہیں ہے. تو یہ او کی قرت سے نہیں ہے، یو کی قرت سے، اس کو یو کی قرت سے ہی پڑھنا چاہیے. نادر ہومیوپیتھک بھائی کہتے ہیں امہات المومنین کو سلام اللہ علیہا کہنا کیسا ہے؟ ارے بھائی جان یہ سارے بدعی اقوال ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ بدعی اقوال. اہل سنت کا ہمیشہ سے جو طریقہ رہا ہے وہی کہنا چاہیے. جو صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ساتھ علیہم السلام، جتنے بھی صحابہ تابعین ہیں ان کے ساتھ رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ. یہ اس طرح کے الفاظوں سے بچنا چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ جی دعا کر رہے ہیں، تو دعا 20 مقامات پہ ویسے بھی کر رہے ہیں. کیا الفاظ ہے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں کیا ہو گیا؟ یہ یہاں پہ تشہد سکھا کے اللہ کے رسول نے کہا، یہاں تک تشہد سکھا کے اللہ کے رسول نے کہا جب بندہ کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین اور آسمان میں جو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تمہاری سلامتی کی دعا اس تک پہنچ جاتی ہے. تو یہاں سمجھیں ذرا اس بات کو، آپ ازواج کے ساتھ سلام اللہ علیہ خود بخود کہہ جاتے ہو، آپ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام خود بخود کہہ جاتے ہو، حتیٰ کہ یزید کے ساتھ بھی کہہ جاتے ہو اگر میرے وارنٹ نہ نکل گئے ہوں تو. ہر وہ بندہ، کیا الفاظ ہے حدیث میں کہ زمین اور آسمان میں جو کوئی اللہ کا نیک بندہ تمہاری دعا کا مستحق ہوگا تمہاری دعا اس تک پہنچ جائے گی. تو اگر یزید بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی حضرت یزید علیہ السلام، کیسا ہے نا مزیدار. تو اس لیے ان بدعی اقوال و اعمال سے بچنا چاہیے. اہل سنت کا ہمیشہ سے جو طریقہ رہا وہی کہنا چاہیے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ناموں کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اہل بیت کے اور صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں، ورنہ سے تو انہا. اور اسی طرح جو دیگر بزرگان امت ہے، تابعین تبع تابعین، ان کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. مزمل امجد بھائی کہتے ہیں کیا حضرت علی کو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں کے نام بتائے تھے؟ پتہ نہیں بھجن، ہمارے علم میں تو نہیں ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس، یعنی کہ جب بیعت کے لیے صحابہ کو بھیجا تھا تو ابو مسلم خولانی وغیرہ یہ حضرات جو گئے تھے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان قاتلین کی طرف توجہ دلائی کہ علی سے بولو ان کو ہم سے قصاص لے گئے تھے. تو ہو سکتا ہے ان کے نام لیے ہوں، لیکن بہرحال ہمارے علم میں کوئی روایت نہیں. اس سب حوالے سے ہماری پوری ایک ویڈیو بھی موجود ہے. عتیق الرحمان بھائی کہتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا ایمان سے فارغ کر دیتا ہے. کیا ایمان سے فارغ ہونا اسلام سے فارغ ہونا ہے یا اس کے قریب قریب ہوتا ہے؟ آپ نے تھوڑی سی مہربانی کر دی، بہت آگے لے جاتے ہیں آپ آہستہ آہستہ. تو دیکھیں ذرا اس بات کو سمجھیں. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے آدمی ایمان سے فارغ نہیں ہوتا، صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المسلم و فسوق، مسلمان کو برا بھلا کہنا فسق ہے. مسلمان کو برا بھلا کہنا، بھائی توجہ سنیں، مسلمان کو برا بھلا کہنا کیا ہے؟ یہ حدیث میں یہ وضاحت ہو گئی. مسلمان کو برا بھلا کہنا فسق ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کہتا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ہم گمراہ صرف اور صرف فاسقوں کو کرتے ہیں. اب آئی نہیں سمجھے؟ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم گمراہ فاسقوں کو کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم آج صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو ہم ایمان سے فارغ نہیں ہوئے، لیکن کل ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ نے اصول کیا بتایا؟ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یہ ہم فاسق ہو گئے. اب قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، ہم صرف فاسقوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ جو آج فاسق ہوا ہے یہ کل گمراہ بھی ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا کرنے والے 99% افراد گمراہی کی موت ہی مرے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ ہدایت دے، ورنہ وہ گمراہی کی موت ہی مرے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اکرام احمد اکرام بھائی کہتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیٹی کا نکاح یزید بن معاویہ سے کیا؟ جی بالکل صحیح ہے، ثابت شدہ بات ہے. حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں روایت لائیں.
نوید نظامانی بھائی کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انسان مرنے کے بعد برزخ میں چلا جاتا ہے، کیا مرنے والا ہر شخص برزخ میں چلا جاتا ہے یا صرف غیر مسلم؟ کیونکہ صحیح مسلم میں ہے کہ شہداء کی روحیں جنتی پرندوں کے پیٹ میں سوار ہوتی ہیں، حدیث میں ان کے لیے برزخ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، قرآن میں بھی نہیں ہوا۔ اصل میں ہم سمجھے نہیں بات۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ یعنی کہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر مر گئے ان کے اور دنیا کے درمیان ایک برزخ ہے، تو برزخ عربی میں پردے کو کہتے ہیں، سمجھے نہیں؟ یہ جو آپ نے قرآن میں لکھا ہے انسان مرنے کے بعد برزخ میں چلے جاتا ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ برزخ میں چلے جاتا ہے۔ اب میری بات سنیں، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اور زمین کے درمیان میں ایک برزخ ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہو تو برزخ یہی تو ہوا، نہیں برزخ یہ نہیں ہوا۔ یہ سورہ رحمان میں جس طرح اللہ نے کہا نا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، دو دریائیں جو ایک ساتھ بہتے ہیں اور ان کے درمیان ایک باریک پردہ لا یبغیان جنہیں تم پہنچ نہیں پاتے۔ برزخ کہتے ہیں پردے، رکاوٹ، کوئی جگہ تھوڑی ہے۔ عالم برزخ جو ہم لفظ سنتے ہیں علماء سے، وہ عالم برزخ کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم ہم سے پردے میں۔ عالم برزخ کسی جگہ کا نام تھوڑی ہے، اب میری بات سمجھے نہیں؟ وہ عالم ارواح کا جو عالم ہے، علیین و سجین، وہ ہم سے پردے میں، اس لیے اس کو علماء عام آسان کرتے ہوئے عالم برزخ کہہ دیتے۔ تو اس لیے انسان کی روح اگر نیک ہے تو علیین میں بد ہے، سجین میں جو ترتیب ہے، یعنی کہ سجین یا علیین کی جو ترتیب ہے وہ مجھے مغالطہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال علماء چلے جاتے، برزخ کوئی جگہ نہیں۔ اب یہ جو آپ نے کہا کیا مرنے والا ہر شخص برزخ میں چلا جاتا ہے صرف غیر مسلم، وہ میں نے وضاحت کر دی، کیونکہ صحیح مسلم میں کہ شہداء کی روحیں جنتی پردوں کے پیٹ میں سوار ہوتی ہیں، ہاں لیکن جنت میں نہیں ہوتی۔ الفاظ یہ ہیں کہ آسمان پہ ان کے لیے قندیلیں لٹکاتی ہیں، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آسمان پہ ان کے لیے قندیلیں لٹکاتی ہیں، آرام اس میں کرتے ہیں، غذا جنت سے لیتے ہیں۔ جنت میں تو وہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اور ان کے پیچھے سب لوگ پھر جنت میں جا رہے ہوں۔ جنت میں کوئی ابھی نہیں گیا، لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان، سیدھی بات۔ علی عظیم سید بھائی کہتے ہیں منکر حدیث کو کیسے سمجھائیں کہ حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں؟ بڑا آسان ہے، اس سے قرآن کی سند پوچھ لیں، خود ہی سمجھ جائے گا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے کہ حدیث کے بغیر دین مکمل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کیا چیز قرآن ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر صورت کی جز ہے، یہ ہر صورت سے دوسری صورت کے درمیان کی فصل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھو اگر یہ ہر صورت کا جز ہوتا ہے، بھئی ویسے تو سورہ فاتحہ صرف جز ہے سورہ نمل میں ایک آیت کا، کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے خط لکھوایا ملکہ سبا کو، تو اس خط کے اندر لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح؟ تو اللہ نے اس خط کا جو مضمون لکھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور آیت آیا، تو یہ تو ہو گیا قرآن کا جز، یہاں تو کسی کو مجال انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک سورت سے دوسری سورت کے درمیان میں سورت توبہ کو چھوڑ کے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے تو آیا وہ سورت کا جز ہوتا ہے یا دو صورتوں کے درمیان فصل ہوتی ہے؟ فصل ہوگی تو قرآن نہیں ہوگا، جز ہوگا تو قرآن ہوگا۔ اب میری بات سمجھے نہیں؟ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ امت کا اجماع ہے، حدیث کو ماننے لیں، امت کا اجماع کون سا؟ اور یہ اجماع کب ہو گیا؟ مثال ہے، اگر آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، کیا ہمارے پاس وہ گروہ نہیں ہے جو کہتا ہے قرآن میں تحریف ہو گئی ہے؟ اگر یہ گروہ موجود ہے کہ 300 سال بعد حدیثیں لکھی گئی، تو کیا وہ گروہ موجود نہیں ہے جو قرآن میں تحریف کا قائل ہے؟ تو کون سا قرآن کی صحت پہ اجماع؟ بات تو دلیل کی آئی نا گھوم پھر کے۔ جب حدیث کے معاملے میں دلیل دینی ہے تو دلیل تو قرآن کے معاملے میں بھی دینی پڑے گی۔ تو اب یہ بات کہ حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے قرآن۔ میں نے تو صرف ایک بسم اللہ سے بھی آپ کو مثال دیا، ہمارے پاس تو قرآن میں ہزاروں مثالیں ہیں۔ صرف ایک بسم اللہ پر سوال آ جاتا ہے کہ آیا یہ قرآن کا جز ہے یا فصل، اس کو ہمیں حدیث سے واضح کر دیں ہر صورت، اور نہیں اگر ہو پایا تو آپ اس کو قرآن سمجھ کے پڑھ کے سے رہیں۔ ایک بات رائے عبدالعظیم بھائی کہتے ہیں اگر قرآن پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو قرآن روک کر درود پڑھیں یا قرآن جاری رکھیں بعد میں درود پڑھیں؟ نہیں، درود پڑھنا فرض ہے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کی وجہ سے
اور سنن ترمذی کی اس حدیث کے ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر آ جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ بخیل ہے. تو اس آیت اور حدیث کی روح سے جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے جیسے وما محمد اللہ رسول یا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس طرح جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے وہاں مجھے درود پڑھنا ہے. قرآن کی تلاوت روک کے میں درود پڑھوں گا. میاں آصف بھائی کہتے ہیں کہ مرزا انجینئر سے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کروں تو کہتا ہے کہ جہلم اکیڈمی تشریف لے آئیں، کیا جانا چاہیے؟ بالکل جانا چاہیے. ہمیں تو بلاتے نہیں ہو، آپ تو خوش قسمت ہے کہ آپ کو تو پھر بلا رہے ہیں. وہ بالکل جانا چاہیے. آپ ہماری ویڈیوز دیکھ لیں، اس میں سے سوالات نکالیں اور جا کے مرزا صاحب سے بیٹھ کے وہ سوالات پوچھیں اور واپس آتے ہوئے یہ بھی پوچھتے میں آئیں کہ بھائی وہ ان کو دعوت کیوں نہیں دیتے ہو؟ وہ تو آپ کی اکیڈمی میں آ کے آپ کی شرائط پہ، آپ کے موضوع پر، آپ کے دیے ہوئے وقت پہ آپ کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب انہیں کیوں نہیں وقت دیتے ہو؟ تو اس لیے آپ بالکل جائیں. ہماری ویڈیوز معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ دیکھ کے جائیں، ان سے سوالات نکال کے لے کے جائیں اور مرزا صاحب سے پوچھیں. اچھا، دوسرا بھائی کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مناظرہ مرزا انجینئر سے کروائیں. آمین. آپ بھی آمین کہیں بھائی جان. آمین، بالکل آمین. ہماری تو بڑی خوش قسمتی ہوگی حضرت صاحب سے گفتگو ہو جائے. اچھا کہ ہم تو بھائی لوگوں کے لیے فکر مند ہیں، لوگوں کی اصلاح ہو نا، سیدھی بات. حسیب علی بھائی کہتے ہیں کہ مرزا انجینئر کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں انسان کو منی خدا بنا دے گا. مرزا نے اس عقیدے کی 6 مرتبہ وکالت کی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں. میرے سے رائے مت پوچھا کریں، رائے کی میری کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی. یہ سمجھیں اس بات کو. مرزا جی سے پوچھا جائے کہ اس میں سے پہلا خدا آپ ہو گئے، وہ جو جنت میں منی خدا بنیں گے اس میں سے پہلا خدا آپ ہو گئے. اگر یہ وہ بولے ہاں تو پھر آپ کے ابو دوسرے ہوں گے یا وہ پہلے ہوں گے؟ اب پھر سوچو، تو آپ کی امی تیسری ہوں گی. کوئی یہ کیا سوال ہے؟ یہ کیا سوال ہے؟ سوال ہے بھائی. ہم نے تو آج تک یہ پڑھا قل هو اللہ، ہم نے تو آج تک یہ پڑھا اللہ تو احد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کسی طرح بھی اس کا کوئی شریک منی ہو کے میکسیمم ہو کے، نہ منیمم ہو کے نہ میکسیمم ہو کے، نہ اسمال ہو کے نہ بگ ہو کے، نہ فرسٹ ہو کے نہ لاسٹ ہو کے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. میں یہ لفظ خدا اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ فارسی میں مالک لفظ عربی کا مالک ہے نا، اس کا فارسی میں ترجمہ خدا ہوتا ہے، لیکن وہ عرف میں الہ کے لیے بھی خدا کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تصور رکھتے ہیں الوہیت کا، کس کا؟ الہ ہونے کا. لیکن جب ہم سے بات کرتے ہیں تو لفظ خدا استعمال کرتے ہیں، چالاکی یہ کرتے ہیں. آپ یہ سمجھے ضرور. تو وہ خدا ہم بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، خدا بمعنی وہی ہے معبود کے. تو اب اس بات کو سمجھیں کہ اب جب جنت کے اندر انسان جو ہے وہ خدا بن جائے گا، منی خدا ہی صحیح، تو ہمارا تو سوال ہے نا، آپ پہلے ہوں گے دوسرے، اور آپ کے ابو دوسرے ہوں گے تیسرے، اور آپ کی امی تیسری ہوں گے یا چوتھی، یا ان کی ترتیب دوبارہ درست کی جائے گی؟ پہلے سوال کے جواب کے بعد دوسرے کی ترتیب، دوسرے کے بعد تیسرے کی ترتیب. پھر جب آپ کا تعین ہو گیا، آپ کا نمبر یہ بنے تینوں کے، اور آپ کے چچا والوں کیا، آپ کے پھپھا والوں کیا، آپ کے ماما والوں کیا، پھر آپ کے مقابلے میں میرے خاندان کی ترتیب کیا بنے گی؟ کیونکہ یہ بات طے شدہ منی ہونے کے بعد بھی خدا تو ہے نا، اب اس کا ایک مرتبہ تو ہوگا نا. خدا تو خدا ہے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ بھائی دیکھو ذرا سمجھو، یہ خدائی والا تصور ایسا ہے، یہ ایسا تصور ہے خدائی والا کہ آپ اندازہ کریں کہ جب وہ ہیرا کے مقام سے صحابہ آئے اور انہوں نے وہاں پر وہ رومی بادشاہ کے سامنے جب اپنی عوام کو سجدہ کرتے دیکھا، اور آ کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے. تو وہ خدائی کے تصور کو ہی مد نظر رکھ کر بات ہو رہی تھی نا، کہ وہ تو اس کو خدا سمجھتے ہوئے اس کے آگے سجدہ کر رہے تھے. صحابہ تعظیماً سمجھتے ہوئے آئے تھے کہ یہ شاید تعظیم میں سجدہ کر رہے تھے، آگے کہ اللہ کے رسول آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے آگے سجدہ کریں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیتوں کو نہیں جانتے تھے؟ بتائیے، تربیت تو آپ ہی نے کی تھی نا. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں اگر میرا انتقال ہو جائے میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ کہ اللہ کے رسول نہیں کریں گے. تب فرمایا میرے جیتے جی کبھی میرے سامنے بھی سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر میں یہ حق دیتا تو بیوی کو حق دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. بھائی شوہر کیا بنا؟ اور شوہر کیا بن گیا؟ لیکن کیا بن کیوں نہیں پایا؟ اس لیے نہیں بن پایا
سمجھے ذرا اس بات کو. بن اس لیے نہیں پایا کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر میں یہ حق دیتا تو جب شوہر منی خدا نہیں بن پایا تو ہم کیسے بنیں گے؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو. اچھا چلے چھوڑیں. اب مرزا صاحب سے ایک اور سوال. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہوں گے جنت میں؟ اب بھائی میرے، ارے چھوڑو یار تمہیں سب معاف. یسوع مسیح خدا ہوں گے؟ منی ہی صحیح ہوں گے؟ ان کی والدہ ہوں گے یا نہیں؟ یہ تو ان کے درمیان تعین کرنا پہلے ضروری ہے. اللہ کے رسول منی خدا پہلے نمبر پہ ہوں گے یا دوسرے نمبر پہ؟ یسوع مسیح پہلے نمبر پہ ہوں گے یا ان کی والدہ؟ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب یا نہیں؟ اچھا، اکرام احمد اکرام بھائی کہتے ہیں مرزا کے مقلدین کہتے ہیں کہ مرزا کی توحید میں کوئی غلط بات ہو تو بتاؤ. جو وہ شرک اور توحید پر کام کر رہا ہے اللہ سب کچھ معاف کر دے گا سوائے شرک ہے. میں آپ بھائیوں کی جناب میں کئی مرتبہ درخواست کر چکا ہوں، تھوڑا سا ہے نا لائبریری کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو اسکرول کرتے رہا کریں. یقین کریں زیادہ تر آپ بھائی وہی سوالات مرزا کے معاملات کو لے کے کر رہے ہوتے ہیں جن پر پہلے سے جوابات دیے جا چکے ہیں، ویڈیو ریکارڈز ہیں، اپلوڈڈ ہیں. ان کو 6 مہینے 8 مہینے سال ہو گئے ہیں بعض کو تو، لیکن اس کے باوجود بھی بھائی دیکھتے نہیں ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ پھر تیسری مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ وہی سوال کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. مرزا صاحب باقاعدہ واسطے وسیلے کے عقیدے کے قائل ہیں. اس کے اوپر ہماری ویڈیو موجود ہے. مرزا صاحب اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کے منکر ہیں، اس پہ ہماری ویڈیو موجود ہے. منی خدا کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک بھائی نے سوالات کے سیکشن میں پوچھ لیا ہے تو مرزا صاحب کا عقیدہ اللہ کے حوالے سے ہی صحیح نہیں ہے، ان کا عقیدہ کفری اور شرک کی عقیدہ ہے. تو وہ کون سا توحید اور شرک کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات ہے مرزا صاحب کی وہ ویڈیو تو دکھائی جائے میں جس میں انہوں نے توحید کا بیان کرا ہے. قبر پرستی کا رد کرنا، نظر و نیاز کا رد کرنا، یعنی شرک کے بعض مسائل کا رد کرنا، یہ توحید بیان کرنا نہیں ہوتا، یہ تو شرک کا رد کرنا ہوتا ہے. توحید انہوں نے کہاں بیان کیا؟ یہ تو ہمارا سوال ہے ہمیشہ سے. مرزا جی نے کبھی بھی توحید بیان نہیں کیے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں اب اللہ انہیں توفیق دے دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ماضی میں انہوں نے کبھی بھی توحید بیان نہیں کیا. نوید نظامانی بھائی نے سوال کیا عصمت انبیاء کا مطلب کیا ہے؟ عصمت انبیاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ رب العزت کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں اور ان سے اللہ رب العزت کی پروٹیکشن میں ہوتے ہوئے بغیر اللہ کے حکم کے کوئی بھی غلطی اور کوتاہی سرزد نہیں ہوتی. یہ عصمت انبیاء کے معنی ہیں اور اس میں وہ ان کی اپنی ذات کے اندر وہ واحد یعنی کہ انہی کے لیے یہ فضیلت ہے. عصمت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کو یہ عقیدہ اور نظریہ نہ کسی صحابی کو حاصل ہے، نہ اہل بیت میں کسی کو حاصل ہے، نہ کسی اور. انبیاء غلطیوں سے مبرہ ہیں. انس محمد بھائی نے سوال کیا ہے. اچھا عبدالسلام رانا بھائی کہہ رہے ہیں لو یو سیف اللہ بھائی، آئی لو یو 2 3 4. انس محمد بھائی نے سوال کیا ہے کاتب وحی کے حوالے سے موبائل میں سوال دیکھیں تفصیل کے لیے. مسند احمد حدیث ہے شیخ یہ سمجھا دیں مجھے ایک آدمی نبی علیہ السلام کا کاتب تھا، اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران بھی بھائی جان میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا جواب دے چکا ہوں. اس پہ ہماری ویڈیو موجود ہے مرزا انجینئر کے جواب کے عنوان سے، وہ آپ پوری دیکھ لیجئے گا، اس میں مل جائے گا. اچھا آخر میں بس ایک نصیحت ہے بھائیوں کے لیے. دیکھیں کوشش کیا کریں اس بات کی کہ جو سیشن یا تو ہو چکے ہیں پہلے انہیں ایک نظر دیکھ لیں، تو ان میں آپ کو بہت سارے اپنے سوالات کے جو ہے وہ جوابات مل جائیں گے. اور دوسرا یہ مرزا کے حوالے سے کبھی سوال کیا کریں تو اس میں ایک چیز ذہن میں ضرور رکھا کریں کہ الحمدللہ سن 2018 سے لے کے 2023 تک کی محنت میں اس کے جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراضات تھے ہم نے بنیادی طور پہ سب کے جوابات دے دیے ہیں اور اس پہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں. تو وہ تھوڑا سا آپ چینل کو اسکرول کر لیں گے نا، آپ کو وہ ویڈیوز مل جائیں گے. اور وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جو ہم ابھی 2 4 5 منٹ کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں، وہ دلائل کے ساتھ اس کے جوابات ہوتے ہیں. اس میں ہم کتابیں اٹھا کے دکھاتے ہیں، ایک ایک چیز کی وضاحت جو نا وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے. ہاں پھر اگر اس میں کوئی چیز آپ نے ویڈیو دیکھی پھر اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ یہاں سوال جواب کے سیشن میں سوال کریں کمنٹ میں، یا ایسی کوئی آپ کو بات ملتی ہے جس کا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے آج تک اس اعتراض کا جواب نہیں دیا اور وہ صحابہ کے حوالے سے یا توحید کے حوالے سے اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات ہے، تو آپ وہ ہمیں بھیجیں، ہم اس پر پورا ویڈیو بنا کے علیحدہ سے جواب دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے بعض بھائیوں کے سوالات ہیں نا تشریح طلب ہوتے ہیں. ہم کئی مرتبہ اس بات کو دہرا چکے ہیں کہ جو سوالات تشریح طلب ہوں گے
تو ان کی علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے. جیسے آج بھی ایک بھائی نے وہ ویڈیو ایک سوال وہ بھیج دیا تھا, تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم پہلے اس کے حوالے سے دیکھیں گے اور پھر جواب دیں گے. وہ بعد میں خود ہی بھائی نے وہ جب حدیث پوری لکھ کے بھیج دی تو وہ واضح ہو گیا کہ وہ صحیح مسلم کی روایت ہی تھی, جس کو انہوں نے خود نے بھی پہلے پورا نہیں دیکھا تھا, تو اس لیے ان کو وضاحت نہیں ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.